أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله لج پالے نبی میرے ڈر دادی دوا دینا. السلام علیکم. ہم ٹیکسلا کے نواحی علاقے حسین آباد میں ایک اسکول پرائیویٹ اسکول میں ہیں اور اس علاقے میں یہ اسکول چلانا ایک جہاد سے کم نہیں ہے. بہت ہی غریب آبادی ہے اور محنت کش طبقے کے لوگ زیادہ تر یہاں پر رہائش پذیر ہیں. ایسے میں یہاں پر اسکول چلانا آئے ہم اب اس اسکول کی پرنسپل صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ انہوں کیا موٹیویشن تھی جس پر انہوں نے اس جگہ پر اسکول بنایا ہے. السلام علیکم. میں بیسیکلی اسی علاقے کی رہنے والی ہوں. میں نے جس طرح خود یہاں سے تعلیم حاصل کی ہے مجھے بہت اچھے طریقے سے یہاں کے لوگوں کا اندازہ ہے کہ میرے لیے اگر اتنی مشکل تھی تو آیا اس دور میں ان بچوں کے لیے کیا مشکلات ہوئی. ہمارے دور میں بھی تعلیم کی ضرورت تھی لیکن اب جو دور چل رہا ہے اس میں چھوٹے بڑے ہر بندے کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے. میں نے اس علاقے کو دیکھتے ہوئے یہ سٹیپ لیا ہے اور اسکول کی بنیاد رکھی ہے. یہاں کے لوگ دہاڑی دار لوگ ہیں اور دہاڑی دار لوگ ہیں جس وجہ سے وہ لوگ اپنے بچوں کو مہنگے اسکولوں میں تعلیم نہیں دے سکتے. تو میں نے اپنے علاقے کو دیکھتے ہوئے یہ سٹیپ لیا ہے کہ میں کم سے کم یہاں کے لوگوں سے فیسز لوں اور ان بچوں کو تعلیم دوں. میں ان لوگوں پہ زیادہ فیسز کا پریشر نہیں ڈال سکتی. اگر میں پریشر ڈالوں گی تو یہ لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو گھر بٹھا دیں گے. بالکل صحیح میڈم, بہت آپ نے پیاری بات کی. یہ بتائیں آپ ان لوگوں کو تعلیم دے کر کیا آپ کا خیال ہے کہ کیا ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آ جائے گی؟ کم از کم ان لوگوں کو اچھے برے کی پہچان ہو جائے گی. بہت اعلیٰ بات. اچھے برے کی پہچان ہو جائے گی کہ ہمارے علاقے میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں اور کچھ برے لوگ بھی ہیں. صحیح. تو جن سے ہمارے بچیاں سب لوگ متاثر ہو رہے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ میرے علاقے کے لوگوں کو اتنا شعور ہو جائے کہ وہ اچھے برے کی پہچان کر سکیں. ماشاءاللہ. صحیح. آپ پاکستان کی اگلی نسل کو بہتر بنانا چاہتی ہیں انشاءاللہ. تو اب آپ بتائیے کہ آپ اسکول چلا رہی ہیں اس علاقے میں, آپ کو کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ آپ صحیح سے چلا پا رہی ہیں, مطمئن ہیں؟ کیا صورتحال بتائیں ذرا. سر میں اپنے طور پر تو مطمئن ہوں. جو میں اسٹڈی تعلیم لوگوں کو دے رہی ہوں اس سے میں مطمئن ہوں. آپ کے جو بچوں کے والدین ہیں یہ آپ سے مطمئن ہیں, یہ کیا سوچ فکر رکھتے ہیں یہ بتائیں. سر پیرنٹس تو مجھ سے بہت زیادہ مطمئن ہیں کیونکہ سب سے کم اس ایریے میں آپ گھوم پھر کے چکر کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, دوسرے اسکولوں میں وزٹ کر سکتے ہیں کہ میری فیسز سب سے کم ہے. اور میں الحمدللہ قرآن کی تعلیم بھی دے رہی ہوں ساتھ. ماشاءاللہ میرے بچے جب سے میں نے اسکول کا افتتاح کیا ہے, گورنمنٹ نے جس وقت قرآن کی تعلیم لاگو نہیں کی تھی تو میں اس وقت سے قرآن کی تعلیم دے رہی ہوں. تو الحمدللہ مجھے فخر ہے جتنا میں بچوں کو پرووائڈ کر رہی ہوں میرے بچے پک بھی کر رہے ہیں اس چیز کو. صحیح. تو آپ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت اور دینی جو شعور ہے اس کو بھی بیدار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. جی. تو آپ کی جو یہاں پہ اساتذہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں ان کی کیا کوئی خیال رکھتی ہیں آپ کہ یہ کس قسم کے ہیں, یہ اس قابل ہیں کہ بچوں کو بطور استاد پڑھا سکیں؟ جی بالکل. میرے پاس کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ میں اور میرے اپنے علاقے کی جو پڑھی لکھی بچیاں ہیں وہی بچیاں آ کر یہاں تعلیم دے رہی ہیں. اور ماشاءاللہ ہمارے پاس قاری صاحب ہیں تو بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں, ساتھ ساتھ کلمہ نماز وغیرہ کی بھی تربیت کرتے ہیں کہ بچوں ہم نے کل اس دنیا سے چلے جانا ہے اور دنیا میں رہنا بھی ہے تو دین کو سمجھ کے چلنا ہے کہ کیسے. آپ والدین کو کیا میسیج دینا چاہیں گی اس علاقے کے کہ وہ مزید کیا کریں کہ اس علاقے میں بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکیں, آگے بڑھ سکیں؟ کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ مزدور کا بچہ بھی مزدور ہی بنے,
पढ़ लिख कर ये बच्चे तरक्की करें, आगे बढ़ें, माशरे का मुस्बत हिस्सा बने, तो आप क्या मैसेज देंगी वालिदैन मैं को? यही वालिदैन को मैसेज देना चाहती हूँ कि वो अपनी भरपूर कोशिश करें कि उनकी खाने पीने के साथ साथ अगर उनको तालीम का भी थोड़ा सा शऊर दे दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। बच्चे जब तालीम याफ्ता हो जाएंगे तो वो एक मिस्त्री से बेहतर कोई काम कर लेंगे, या दिहाड़ीदार से, वो रेड़ी लगाने से तो कम से कम बच जाएंगे ना। सही, बहुत शुक्रिया मैडम।